وہ قادیانی جو ہیں یہ مسلمانوں کے ایمان کو خرید رہے ہیں، کبھی تو پیسے کا جھانسا دے کر، کبھی تو نوکری کا جھانسا دے کر، لیکن جو پکا اور سچا مسلمان ہے، جو نبی کے ساتھ محبت کرنے والا، نبی کے ساتھ عشق کرنے والا، وہ کبھی بھی قادیانی کو نہ تو وہ مسلمان تصور کرتا ہے اور نہ ہی اس عقیدے کو اپنا عقیدہ بنانے کے لیے وہ تیار ہوگا۔ تو میرا مطالبہ ہے آج حکومت پاکستان سے کہ اس فیصلے کے اوپر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نبی دیے ہیں وہ عرفہ، وہ اعلیٰ، وہ تمام انبیاء سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑھ کر ہمارے نبی کو فضیلت دی ہے، اور پھر فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور پھر سے دوسرے مقام پر فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ میرے اللہ نے واضح دو ٹوک الفاظ میں قرآن حکیم میں سورہ احزاب کے اندر اعلان کر دیا ہے کہ یہ میرا نبی یہ آخری نبی ہے، اس کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ میرے بعد 30 جھوٹے کذاب آئیں گے، وہ دعوے تو کریں گے کہ ہم نبی ہیں، وہ دعوے کریں گے کہ ہمارے اوپر وحی آتی ہے، لیکن تم ان کی بات نہ ماننا۔ جو بھی ان کی بات مانے گا وہ اپنے ایمان کو بھی خراب کریں گے، وہ دوسروں کے ایمان کو بھی خراب کریں گے۔ جو بھی ان کی بات کو مانے گا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، آج ہمارا بنیادی فرض بنتا ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں، اور ہم سب مسلمان ہونے کی حیثیت سے ختم نبوت پر ہمارا پکا اور سچا ایمان ہے، اور یہ ہمارے ایمان کا جز ہے۔ جو ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتا اس کا ایمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج ختم نبوت کا مسئلہ ہو یا صحابہ اکرام کی عزت و ناموس کا مسئلہ ہو، ہمیں چاہیے کہ ہم ہر محاذ پر ختم نبوت پر بھی دفاع کریں، ناموس صحابہ کا مسئلہ ہو وہاں پر بھی ہم دفاع کریں۔ اس کے لیے آپ سب تیار ہیں نا؟ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا عمل پیرا ہونے